میرے ذہن سے نکل گیا وہ حقانی صاحب، حقانی ہاں، حقانی نے یہ وہاں پہ کہا کہ یہ بندہ بڑا ڈینجرس ہے، اس کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں ابھی جلدی، یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا سٹائل فلاں 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 بندے جیسا ہے. اس نے جو بھی ریفرنسز دیے ہیں جو کہ آپ کے مفادات کے لیے کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے لکھی ہے، خالق نے لکھی ہے، مالک نے لکھی ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی کتاب ہے جو انسان لکھتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں اس کا ایموشنل ٹچ ہوتا ہے. جیسے میں اگر کوئی کتاب لکھوں گا تو اگر صبح میں کچھ لکھوں تو اس پہ اثرات اور طرح کے ہوں گے، اگر کچھ میں شام میں لکھوں اس کے اور طرح. اگر میری کبھی بیگم کے ساتھ لڑائی ہوئی بھی ہو تو الفاظوں کے چناؤ میں ڈفرنس آ جائے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری طبیعت بدلتی رہتی ہے. انسان کوئی بھی یکساں پیدا نہیں ہوا، اس کی طبیعت کے اندر تغیر آتا رہتا ہے لمحات کے ساتھ، کچھ آبزرویشن کے ساتھ. اس لیے انسان کی کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اس کے اپنے جذبات کی آمیزش اس میں ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے. زیادہ مشکل اردو ہوگی. یہ فطری عمل ہے کہ میں لکھوں گا اس میں میرے میں حقائق سے ہٹ جاؤں گا، حقائق کی بات ہوں. اگر میں اپنے کسی محبوب کے متعلق کوئی بات کروں گا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اگر بالکل ویسی ہی ایک شخصیت ہو مگر وہ میرا محبوب نہ ہو تو میں تھوڑا حقائق سے ہٹ کے ڈفرینٹ بات کر جاؤں گا. یہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے. اسی لیے وہ حق بیان نہیں کر سکتی اس لیول پہ جو خالق حقیقی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو زمان و مکان سے اوپر کی ذات ہے، وہ جب کوئی بات کرتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی جذبات کی آمیزش نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں احکمت آیاتہ ثم فصلت، ہم اپنی آیات کو سب سے پہلے محکم بناتے ہیں، پرفیکٹڈ بناتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات کو بیان کر دیتے ہیں، چاہے وہ مشرکوں کو، فاسدوں کو، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ہم نے حق بات کرنی. یہ اللہ تعالی کا انداز بیان ہے. وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. سمپل اسٹریٹ فارورڈ بات کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کی دل پسند زندگی ہوگی، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. بس اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو جس صفت سے پیدا کیا ہے وہ الرحمن کی صفت ہے. اس کو سمجھے آپ؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الرحمن نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کوئی بھی چوز کر سکتا تھا، لیکن اس نے الرحمن انٹائرلی مرسیفل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹائرلی مرسیفل. کوئی اس کا ماننے والا ہے اس پہ بھی وہ مرسیفل ہے، کوئی اس کا نہیں ماننے والا ہے وہ اس پہ بھی مرسیفل ہے. الرحیم اور الرحمن میں یہی فرق ہوتا ہے. الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے جس سے اس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا الرحمن کون؟ اللہ کو تو وہ پہلے بھی جانتے تھے. اللہم کر کے دعائیں عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی یہی دعا کا سٹائل تھا. وہاں پہ اللہم کر کے مانگتے تھے دعا. لیکن جب آپ نے الرحمن بولا تو وہ سارے بڑے شاہ الرحمن کون ہے؟ تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب قرآن مجید کی بات ہوگی تو وہ ناگوار گزرے گی مشرکوں کو. یہ نوٹ کر لیں آپ. اللہ تعالیٰ قرآن والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے آگے ہیں، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، دین ہیں، مذاہب ہیں، ان کے اوپر اس دین کو غالب کر دیں، یہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. جب بھی قرآن کا ریفرنس کسی مشرک کے سامنے
دیا جائے گا وہ اس کو برا لگتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, مشرک اور منافق اس کے سامنے قرآن کا ریفرنس دے فوراً بندہ نکل کے باہر آ جائے گا. میں نے اتنی لمبی تمیز اس لیے باندھی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے, جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. جب یہ کتاب آئی, رسول اللہ تشریف لائے, تو لوگوں نے کہا کوئی بھی بندہ یہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس کو کولوں پہ لٹا دو, اس کو کوڑوں سے مار لو, یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ کیا کیا کہتے کیا ہے, یہ روکو لوگوں کو ملنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ سارے مشرکوں نے بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ کعبے کے اندر لوگ آتے ہیں, آپ کو پتا نا تجارت ہوتی تھی, کعبہ واز دا سینٹر, وہاں سب کے بت پڑے ہوئے تھے. یہ 360 70 40 جتنے بھی بت تھے وہاں پہ, یہ سارے قبیلوں کے بت تھے, لات عزا منات ان کے نام تھے. تو کسٹوڈین تھے ان بتوں کے عرب. بیسیکلی ان کے قافلے کو کوئی روکتا بھی نہیں تھا, ان کا قافلہ کہیں بھی جاتا تھا کبھی کوئی ڈاکو نہیں پڑتا تھا, کیونکہ ورنہ تو یہ ڈاکے پڑتے تھے, ہر بندے کے قافلے لوٹ لیتے تھے وہاں. عربوں کا قافلہ کبھی نہیں کوئی روکتا تھا. اس لیے یہ جو مکہ کے جو لوگ تھے خاص طور پہ, کیونکہ ان کے پاس کعبے میں سب کے بت تھے, کوئی بھی ان کا قافلہ لوٹے یا ان سے زیادتی کرے, یہ اٹھا کے اس کا بت اس کی گردن میں روڑ کے اس کے سر میں مارتے, لے جاؤ اس کو, ہم نہیں رکھتے. تو کہنے کا مقصد میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب حضور سے ملنے سے انہوں نے روک دیا کہ کچھ ان سے بولو, کچھ سیم کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے یہ جادوگر ہے, جادوگر, اس کے پاس کوئی بھی جاتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے, لہٰذا اس سے ملو ہی نا. یہ میں آج آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے سنی ہوگی پہلے. تو انہوں نے پلان بنا لیا کہ جی سب بولو جادوگر ہے, بندہ جادوگر ہے. تو قرآن مجید کا ریفرنس سے جو بھی لیڈر دنیا میں بات کرے گا, دیکھیں یہ جو قرآن کے اندر جہاد کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو نکالنا چاہتے ہیں. میں خان صاحب تو جہاد کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں جہاد کا حکم دیتا ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کوشش جس کے نتیجے میں اچھائی جو ہے وہ باطل کے اوپر غالب آ جائے, ہر اس کوشش کو جہاد کہتے ہیں, جہاد کہتے ہیں ہر اس کوشش کو. آج ہم یہ براڈ بھی کر رہے ہیں, اس میں گھنٹوں گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں. میں تو حیران ہوں آپ اتنا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں, گھنٹوں گھنٹے آپ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. یہ بھی وہی کوشش ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال. آج جو بھی ٹولز اویلیبل ہیں اس کا استعمال کریں اور حق کو باطل پہ لیظہرہ علی الدین کلہ, حق جو ہے اس کو غالب آنا چاہیے. آج بھی ابھی بھی میوٹ آپ لگ چلے گئے ہیں. میوٹ لگ گیا میرے خیال میں, میوٹ لگا ہوا علی. کا فون, میں کچھ بول سکتی ہوں؟ جی نہیں وہ جی میری بیٹی کا نا فون آ گیا تھا, میری بیٹی کا بیچ میں فون آ گیا تو وہ پھر بند ہو گیا. اچھا تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کو خان صاحب کھٹکتے ہیں, بالکل ویسے کھٹکتے ہیں. جو بھی ہدایت کی بات کرے گا, قرآن کی بات کرے گا, اللہ کی طرف بلائے گا, ہدایت کی طرف بلائے گا, تو طاغوت کے اندر دراڑ پڑتی ہے, اس سے جان نکلتی ہے ان کی. پھر وہ امبیرس فیل کرتے ہیں. اچھا یہ تو سارے خیر سو کارڈ قسم کے مسلمان ہی ہیں جن کو یہ دعوت دیتے ہیں خان صاحب, مگر ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. آج آپ کو کتنا آسانی سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ ابو جہل کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو وہ کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے نہیں آتا تھا کہ اس کی سرداری جاتی تھی. یہ بھی اسی لیے نہیں آتے ہیں. ان کو اچھائی کی طرف خان صاحب بلا رہے ہیں, قرآن کی تعلیمات کی طرف بلا رہے ہیں کہ آپ باز آ جاؤ, آپ باز آ جاؤ. کو اللہ کا خوف نہیں ہے, آپ کو اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا ہے. یہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے کہ بالکل سیم. دیکھیں انسان ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ہماری ایک ہی طرح کی طبیعت ہے, ایک ہی طرح کے جینز ہیں. وہی فرعون کے زمانے میں انسان کی تعلیمات اللہ نے بھیجی تھی ان کے ذریعے سے, موسیٰ کے ذریعے سے, اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے گی. کیونکہ انسان
एक ही बाप की औलाद है, हम सब की सोच एक ही तरह की है। जो ही दौलत आएगी, देखे अमीर आदमी का जन्नत में जाना इतना ही मुश्किल है जितना हाथी को सुई के सुराख में से निकालना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दौलत पावर इंसान को करप्ट कर देती है। खान साहब ने अपने लिए ये नहीं होने दिया, अल्लाह ने उनको चूज कर लिया, अल्लाह ने उनसे काम लेना है। ये अल्लाह की रहमतों में से रहमत है कि वो जिसको चाहे चूज कर ले। तो इसलिए खान साहब के कुरान के रेफरेंसेस इनको तीर की तरह जाके लगते हैं कि कुरान ये जो रेफरेंस ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन का खड़े होकर देते हैं, इससे बड़े बड़े मुफ्ती जलते होंगे। क्यों? कि वो भी मदद जाके इनसे मांगते हैं, ये बड़े ड्रामेबाजों से। उन इस वक्त मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि वली अल्लाह जो होता है ना, वो होता है जिसको अल्लाह चूज करता है, हक को बातिल के सामने लाके खड़ा करता है, बातिल के मुकाबले में। अल्लाह ने किसी मुफ्ती को चूज नहीं किया, किसी बड़े खानवादे के पीर को चूज नहीं किया, किसी बड़े मौलवी को चूज नहीं किया। अल्लाह ने एक गैर दाढ़ी के, कोई कलर वाली टोपी वाले बंदे को चूज नहीं किया, किसी लंबे चौगे वाले को चूज नहीं किया। पाकिस्तान में से अगर किसी बंदे को अल्लाह ने चूज किया है ना, एक ऐसे शख्स को जिसकी सारी वेस्ट में जिंदगी गुजरी है और जिसने वेस्ट को समझा है, जो पूरी तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। मुझे कई लोगों ने कहा यार अच्छा लीडर है तुम्हारा, डॉक्टर साहब उनको तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना आता। मैंने कहा उनका ईमान ओहद पहाड़ से बड़ा है, हिला के तो दिखाओ। मैंने कहा उनको कोई बंदा, ये होती है एक मोमिन की निशानी कि वो जब डट के खड़ा होता है तो जान निकल जाती है कुफर की। तो इसलिए इंशाअल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह उनको ग्लोरीफाई करेगा दुनिया में, और उनके सिपाही आप चाहे दामे दर में सुखने जो भी उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं नमल के लिए काम करता हूं। हमारा प्रोग्राम 16 दिसंबर को है। मैं हर साल फंड रेजिंग करता हूं यहाँ पे। आई एम इन द कोर टीम, और हर साल मैं वन ऑफ द हाईएस्ट फंड रेजर होता हूं। लेकिन इस बार मैंने जितने भी पहले पैसे इकट्ठे किए हैं प्रोग्राम से पहले, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा मैं ऑलरेडी इकट्ठे कर चुका हूं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि खान साहब से प्यार करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। बस मैं ये आपको एज ए रेफरेंस बता रहा हूं। प्री प्रोग्राम मेरा मैक्सिमम चेक पिछले साल $5,000 का था, ठीक है। इस दफा $18,000 $19,000 का एक चेक है। इस तरह के 3 मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 12-15 मेरे केले के टेबल है उसमें, और मैंने जिससे बात की है अल्लाह उसका दिल बदलता जा रहा है। आबिद भाई जी 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 मुझे इजाजत दें, ठीक है। जी जी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू चले आप अपनी जी। गुफ्तगू को रखें। मैं तो सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे बताया है कि उनके चाहने वालों की तादाद में और इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। फहीम भाई साहब, ओवर टू यू सर। या आबिद भाई, असल में आज की ये जितनी भी खबरें हैं, जैसे खान साहब ने जो फैसला किया है, इसका मतलब ये है कि खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने इलेक्शन में एक पूरा रोल प्ले करना है। सो इनिशियली अगर आप इस चीज़ को देखें तो हमें अपनी जो वो कैंपेन है उसको आगे बढ़ाना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड हो गया कि खान साहब ने बल्ले के निशान की खातिर और इलेक्शन से बाहर ना हो जाए उसकी खातिर उन्होंने यानी कि लगाया है डिज़ाइन। तो अभी असल में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो सा है जो एक कैंपेन का सिलसिला था वो बिल्कुल करें, और जौन से इलाके हैं जहाँ पे हमारी पेनिट्रेशन है वहाँ पे एक बाकायदा टारगेट बेस काम करें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में अमजद भाई भी आए हैं, इनसे पूछिए। और मेरे जहन में है कि अली डोगर भाई के साथ जो इस्लामी
تھاٹ کی ویڈیوز ہیں وہ لگا کے جو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے اس میں لگیں گے، ہم آگے لے کے چلیں گے، میرے خیال میں یہ کریں گے. تو بالکل باقی دوستوں کو انگیج کریں. سوال یہ ہے کہ پارٹی بھی فلی تیار ہے الیکشن میں جانے کے لیے، اور ہمیں کون کون سے طریقے اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم ذرا پارٹی کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں. جی شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تسی روز کوئی نمی تو نمی آئی ڈی چینج کرتے رہتے ہو. جی سر. امجد افریدی بولو سر. آج خورم بھائی جی ایچ کیو دی آئی ڈی لا کے آگے، اللہ ہی رحم کرے نظر پہ. بس اللہ نے رحم کیے ہوئے ندیم صاحب نے بھیج دیا تو ہم بھی شیئر کر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ گپ لگائیے اور میں سنوں گا. اچھا جی ایچ کیو سر جی، یہ آپ نے نام بڑا خطرناک لکھا ہے. میں لکھ رہا تھا ابھی آپ کو، نام بڑا نہیں خطرناک میرا ہے. نام وہ جی ایچ کیو نہیں، میرا نام غازی حسن قریشی. سر جی جی ایچ کیو اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے بلانگ کرتا ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، وہ شیطان والا نہیں ہوں، ہم انسان والا ہوں، ہم قریش ہوں. ٹھیک ہے نا. آج کل جی ایچ کیو میں شیطان لوگ بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے سر، اسی لیے. امجد افریدی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. آپ نے سنا ہمارے فہیم صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں اس سے؟ وہ میں تو بس ابھی آ گیا نا، تھوڑا سا وہ ایک دے دے ٹپس تاکہ میں اس پہ بات کر لوں بھائی. امجد بھائی ٹپ یہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ خان صاحب نے اپنا نام بھی پیچھے ہٹایا ہے تاکہ کیئر ٹیکر چیئرمین لگائیں اور الیکشن کی کمپین سے باہر نہ نکلیں. تو اب اگر 8 فروری کو ہم ٹارگٹ کریں تو ہمیں زیادہ زور لگانا چاہیے کہ ہم پورے زوروں سے الیکشن کی تیاری کریں اور ان حلقوں کو ٹارگٹ کریں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے، اسپیشلی پنجاب میں. تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں، اس کے اوپر کیسے ہم اس حلقے میں جو ہمارے خلاف اپوننٹ کھڑے ہوں گے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کون سے حلقے سے ہیں اور کس حلقے کو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور چیزوں کو بیٹر کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ سر. ہم تو سر خود N1 سے وہی پشاور سے، اور میں اس حلقے سے ہوں جس سے پہلا لوٹا نکلا تھا نور عالم. لعنت بیچتا ہوں اس لوٹے پہ سر. وہ ہمارے ہی علاقے سے تھا، ہماری حلقے سے تھا. ایک بات سر. دوسری بات سر، اگر یہ جو ٹیکر چیئرمین آ گیا سر، ماشاءاللہ بس یہ بھی خان ہے اور ہمیں منظور ہے کیونکہ عمران خان نے خود نومینیٹ کیا نا. اگر فار ایگزامپل یہ لوگ عمران خان کے بغیر آتے تو شاید پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر اس کو تسلیم نہ کرتا، لیکن اب جب عمران خان نے خود فیصلہ کر لیا تو تسلیم تو ہر پی ٹی آئی ورکر کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کا مطلب یہ کہ یہ عمران خان ہے آج کل، بس یہ ہمیں عمران خان کی صورت میں ملا. سر تیسری بات یہ جو پنجاب میں ووٹنگ آپ نے الیکشن وغیرہ اس کے بارے میں آپ نے کہا سر مسئلہ یہ کہ اب تو ماشاءاللہ وکلا پہ یہ لوگ ہاتھ ڈال نہیں سکتے، لیکن آج کل جو وکلا میں شہر افضل ہے نا، اس بیچارے کے خلاف بھی کافی کیسز بنائے گئے. تو خدا نہ کرے اگر کل کو یہ پنجاب میں اس نے انٹری کی، اس نے جلد سے جلوس شروع کی، اس نے یہ پروگرام وغیرہ کی اور اس کو بھی سر اٹھایا گیا، تو خود سوچو پھر میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اتنا دل پیدا ہو کہ اس طرح کے پنجاب پولیس کے سامنے، یا مطلب جس طرح کی پولیس کے سامنے یہ بندہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. ہم پشتون تو ویسے بھی سر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اور پنجاب بھی ماشاءاللہ کافی سب کھڑے. لیکن اس وقت سر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا وہ والا لیڈرشپ نہیں ہے. اگر شیر افضل کو ان لوگوں نے اٹھا لیا، ان لوگوں نے جیل میں ڈالے یا مطلب پکڑا گیا، تو سر میں تو خود نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا وکیل تکڑا وکیل یا کوئی ایسا لیڈر میں دیکھ لوں تاکہ وہ عمران خان یا مطلب پی ٹی آئی کے جلد سے جلوس آگے پنجاب میں کر لیں.
کیونکہ یہ پنجاب پولیس ہے، ڈرپوک پولیس یہ نہیں، یہ ہر وہ حربہ استعمال کرے گا، لیکن ہمارے جلسے جلوسوں کو، ہمارے پروگراموں کو یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور آلریڈی سر جب دیکھو کی پی کے میں آلریڈی ہائی کورٹ نے اجازت دی دی کہ بھائی کی پی کے میں ہر جگہ پہ پی ٹی آئی والے جلسے جلوس پروگرام ہر چیز کر سکتے، پھر بھی یہ لوگ نہیں دیتے بھائی، پھر بھی تو خود سوچو، پنجاب تو پھر بہت دور کی بات ہے، جب کی پی کے میں اجازت دے دیتا ہے پھر بھی ہمیں دینے نہیں دیتے نا، پولیس رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے سر، پنجاب میں ہمیں اجازت ملے گا؟ تھینک یو سر۔ جی امجد آفریدی بھائی، بالکل اوبیسلی پنجاب میں مشکل کریٹ کریں گے۔ اصل میں ہم نے ایز ان بین اوورسیز پاکستانی زیادہ تر کیونکہ ہمارا تعلق پنجاب سے ہے تو ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ بالکل جناب شیر افضل خان صاحب کو خان صاحب نے ایک طرح سے ڈیوٹی دی تھی کہ آپ نکلے اور باقاعدہ اس کی موٹیویشن کریں، تو سر وہ پرابلمس آئیں گی۔ یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ مغرب صاحب کے حوصلے میں کچھ اور لوگ بھی آگے ہیں۔ PHQ بھائی میوٹ لگا لیں پلیز۔ یہ بھی بھائی میوٹ کریں، پھر آپ کو آپ کی طرف آئیں گے، گھما کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہماری براڈ کا جو ڈیکورم ہے، ایک بندہ بات کرتا ہے پھر دوسرے کو بلاتا ہے تو اتنی دیر میں لوگ میوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو امجد بھائی، یہ تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کے پی کے میں انشاءاللہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی۔ اچھا، پنجاب میں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا 100% رجحان ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ہی ووٹ ڈالیں گے، چاہے جو بھی کینڈیڈیٹ خان صاحب کھڑا کرے۔ تو اصل میں ہماری کوشش بھی یہی ہے، یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں۔ تو جو ہم نے کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں جن کو پنجاب میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ ایسے حلقے سے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی… السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام سر، 1 منٹ کے لیے میوٹ کر لیں جی۔ تو میں سوال اس طرح شروع کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو، اور اگر ہمارے کوئی جاننے والے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بھی کمپین کا حصہ بنایا جائے۔ تو میرے خیال میں GHQ نام بڑا انٹرسٹنگ، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر۔ فہیم بھائی، میں تو بہت انقلابی طرح کا انسان ہوں، اور یہ لوگ جو ہے ماننے والی نہیں ہے۔ یہ تقریباً 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا حرکت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ آسانی سی مطلب ہر دن بدن مشکلات کھڑا کر رہے ہیں یہ لوگ تحریک انصاف کے لیے۔ اور میں تو 27 سال جمعیت علماء اسلام کا رکن رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 2 سال سے میں عمران خان صاحب کا سپورٹ کر رہا ہوں، اور میں جرمنی میں رہ رہا ہوں۔ میرا تعلق ضلع ہنگو سے ہے، اور ہماری بھی ضلع ہنگو سے 2 لوٹے بن گئی MP۔ اور تحریک انصاف کو تو یہ چاہیے تھا کہ پورا ہر ضلع کی تحریک انصاف کے لوگ نکلیں اور روڈوں کو بند کریں۔ یقین کرو 5 دن میں سرنڈر ہو جائیں گے، باقی دوسرا علاج ان کا نہیں ہے۔ اور سارے تحریک انصاف والے دیکھتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں لوگ۔ تو اس کا 5 دن میں یہ لوگ سرنڈر کریں گے، 5 دن میں ہر ضلع سے لوگ نکلے اور روڈوں کو بند کر، یہی ان کا علاج ہے۔ باقی بے شرموں کا کوئی علاج نہیں ہے میرے خیال میں۔ جی آپ کی بات کو ایگری کرتے ہوئے ڈسیگری اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب میں
جہاں تک مجھے ہے، میرے بھی رابطے ہیں پنجاب میں جس طریقے سے کے پی کے لوگوں نے حوصلہ کیا ہے پنجاب میں، اس طرح لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے 100% پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگ یہ ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن یہ پورے زوروں سے نکلیں گے، یعنی کہ پنجاب میں انہوں نے اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ تو میں، کیونکہ آپ ہنگو سے ہیں ماشاءاللہ، کے پی کے میں تو ہمیں، جیسے آپ نے کہا کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، لیکن آپ پنجاب میں کوئی دوست یار، کوئی رشتہ دار آپ کے جاننے والے ہیں پنجاب میں کہیں؟ جی ایچ کیو بھائی؟ میرا خود بچے پنجاب میں رہتے ہیں، جی میرے بھائی لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، اور کیا ہے کہ اور میں بہت قریب رہ چکا ہوں عیسائی کے ساتھ، جی کہ اور کیا ہے کہ ان لوگوں کا علاج یہی ہے، یقین کرو، صرف روڈ بلاک کرے، کوئی نقصان نہ کرے، کوئی جلاؤ نہ کرے، ہر ضلع ہر تحصیل کے لوگ پی ٹی آئی کی نکلے، روڈوں کو صرف بلاک کرے۔ یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہے، اور چوروں کے ساتھ کیا کر رہے، اور جو سچا لیڈر جو پاکستان کو ملے اس کے ساتھ کیا حرکت کر رہے یہ لوگ۔ جی جی جو ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سب پاکستانیوں نے نہیں دیکھا۔ ان کا علاج نہ کورٹ ہے، یہ کورٹ والے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں، ججوں کا کیا حالت ہے، وہ تو بکاؤ کا مال ہے۔ اچھا، اگر ایسا نہیں کریں گے نا تو خدا کی قسم مجھے خطرے کہ عمران خان کو پھانسی نہ دی، خدا نہ کری۔ جی ایچ کی بھائی، خیر اتنی بڑی غلطی تو وہ نہیں کریں گے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کام کیا تو ملک تو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کے پی کے میں آگ لگ جائے گی، گلگت میں جس طریقے سے میجورٹی ہے، چیزیں سنبھالنی نہیں جائیں۔ اور فہیم صاحب، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے، یہ اسی کام کی پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ملک ٹوٹ جائے، اور پاکستان میں تو کچھ باقی ہی نہیں ہے۔ کیا باقی ہے؟ سارا کچھ تو بیچ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس ڈیبیٹ کو ہم تھوڑا سا ٹارگٹ پرون رکھتے ہیں نا۔ ہم اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم گفتگو کریں تو ایک ٹارگٹ پرون کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی کچھ فیملی پنجاب میں ہے، تو آپ کم سے کم آگے بڑھ کے ہم نے ایک کمپین کا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کے بہن بھائی رشتہ دار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کے پی کے میں ہی ہیں، تو ہم کم سے کم ان لوگوں کو تو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کہنے پہ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ پھر آگے ہم، مثال کے طور پہ، اب مجھے نہیں پتا آپ کے لوگ کہاں ہیں، میرا تعلق لاہور سے ہے، عابد بھائی پنڈی سے ہیں، ندیم بھائی میرے خیال میں پنجاب کے رورل ایریا میں ہیں، امجد افریدی بھائی، اوبیسلی آپ لوگ جو پختون ہیں زیادہ تو آپ کا کے پی کے سے تعلق ہے، لیکن پنجاب پورے پاکستان میں اوبیسلی ہمارے پختون بھائی بھی ہیں۔ تو آپ کی جو فیملی فرینڈز ہیں، کون سے پارٹ پنجاب میں ہیں؟ ہم گجرانوالے میں رہتے ہیں، ہماری جو دوست ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی مطلب سپورٹر ہے، اور باقی جو ہمارا ہنگو گاؤں ہے اس میں میری فیملی میں کوئی مسلم لیگ سی، کوئی دوسری جماعت سی کسی کا تعلق ہی نہیں ہے، یا تو جماعت اسلامی میں ہے یا تو تحریک انصاف میں ہے۔ تو ہمارے بھائی تو ضرور مطلب پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے، اور کوشش بھی کریں گی کہ دوسری کو بھی مطلب دعوت دیں گے۔ اچھا، آپ نے زبردست بات کی، آپ اس طرح کیجیے گا کہ ہنگو میں بھی پہلے، کیونکہ جو ہم نے ایک کمپین کا سلسلہ، جیسے آپ نے کہا گجرانوالا، آپ عظمت بھائی آئے ہیں، یہ بھی اسی علاقے سے، گجرانوالا سے تو نہیں ہے، اس کے نزدیک ہے جڑاں والا، فیصل آباد۔ تو ہوتا یہ ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر آپ کے دوست پنجاب میں ہیں تو ہمارے بھی ہیں، تو تاکہ ہم نے باقاعدہ ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کے کام کریں، کیونکہ
جب ہم ان اپنے سارے بہن بھائی اور رشتہ داروں کو، میں آپ کی اپنی مثال دے دیتا ہوں، میری اپنی فیملی لاہور سے ہے، میرے کچھ رشتہ دار سیالکوٹ سے ہیں، اسی طرح میرے لوگ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میرے کہنے پہ وہ ووٹ بھی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ عابد بھائی جن کا تعلق پنڈی سے ہے، ان کو میں پنڈی سے بھی بہت بڑی سپورٹ دوں گا، اس طرح کہ میں اپنے رشتہ داروں کو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے عابد بھائی لوگ ہیں ان سے جڑ کے کام کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہنگو میں اگر میرے کوئی لوگ ہوں گے تو میں کہوں گا جی ایچ کیو بھائی کے ساتھ لوگ لگے، اور پنجاب میں جو آپ کے پاس لوگ ہیں ہمارا تو فہیم صاحب ماشاءاللہ ضلع ہنگو کا 2 MP تھا، 1 MNA تھا، پی ٹی آئی سے تھے. پی ٹی آئی کا تو بہت اچھا پوزیشن ہے ہمارے ضلع میں، ایسا نہیں، بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. آپ کی NA1 کہہ رہے تھے نا آپ؟ وہ امجد افریدی بول رہا تھا پشاور سے. امجد افریدی بھائی، نور عالم سننے میں آیا بڑا پیسے والا ہے، وہ اس کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ امجد بھائی؟ سر یقین کرو، اگر میں قسم یہ کہوں نا، نور عالم کو جتنا ووٹ دیا ہے خدا کی قسم یہ ہم نہیں دلوائے سر. جس طرح کے پنجاب میں لوگ چودھری ہوا کرتے ہیں نا، چودھری، اس طرح ہم بھی، اس طرح ہمارے بڑے بڑے حجرے ہیں نا، یہ لوگ ہمارے، یہ نور عالم خود ہمارے علاقے میں آیا تھا، ہم نے اس کے لیے ووٹ مانگا تھا، ہم ان کے ساتھ نکلے تھے. اور یقین کرو کون نکلا تھا سر؟ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں، لوگ یقین بھی نہیں کرے گا سر. ہمارے فیملی میں تقریباً سر 14 جو ہے نا، 14 سے اوپر وکیل تھے ہائی کورٹ کے، صرف ہائی کورٹ کے وکیل میں آپ کو کہتا ہوں نا. اور سر پچھلے ہفتے شاید آپ نے دیکھا ہوگا شیر افضل کے ساتھ کافی 10-15 وکیلوں نے اعلان کیا تھا پی ٹی آئی میں. وہ میرا ماموں تھا، میرا چچا تھا سر، اس کو ہم نے مجبور کیا. یقین کرو واحد بندہ میں اپنی فیملی سے ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں، اور جتنی بھی میرے ساتھ ینگسٹر میرے دوست ہیں نا، مطلب کزن سے، وہ بھی پی ٹی آئی سے. لیکن ہم نے سارے فیملی کو مجبور کیا کہ JCBO عمران خان کے بغیر ہو نہیں سکتا. یقین کرو وہ سب مجبور ہو کہ اس نے پچھلے ہفتے شیر افضل کے ساتھ مل کے اعلان کیا کہ ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یقین کرو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیوز پہ بھی چلا ہوتا، سعید افریدی، عبدالمناف افریدی، عدنان افریدی، ہمارے گھر کے سارے افراد. اور یقین کرو نور عالم 1000 بار آ گیا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ کرو وہ کرو، ہم نے کہا نہیں. حالانکہ میری فیملی کے جتنے بھی یہ بڑے ممبر تھے نا، یہ JUI سے تھے، مطلب یہ فضل الرحمان کی پارٹی سے تھے. اور اس کے ساتھ ہمارا یہی تضاد تھا کہ جب ہم سارے ینگسٹر عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان واحد یقیناً سچا بندہ ہے نا، تو کیوں اس کی طرف جاتے ہو؟ آپ نے تو دیکھ لیا کہ اس نے ملک کا کیا حشر کر لیا فضل الرحمان نے. اس نے یہ PDM بنا کے بھائی عمران خان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. ہم نے اپنے مشران کو مجبور کر کے سر پچھلے ہفتے اس نے PTI میں سارے نے اعلان کر دیا. سر میں کل کا ویڈیو آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جو وکیل ہے ماموں، وہ خود سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں اس پولیس کو دیکھتا ہوں، میں اس جج کو دیکھتا ہوں، میں اس حوالدار کو دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں روکتا ہے جلسے سے. یقین کرو سر اپنے علاقے میں. ہاں تو سر بس یہی حالات ہے. اور یہ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں آئے گا سر، یہ ختم ہو گیا سر. میں ویسے آپ کو ایک بات شیئر کروں، مروت صاحب کے ساتھ میں نے لاہور سے کچھ لوگوں کا ID شیئر کی ہے. جب پنجاب جائیں گے تو مروت صاحب کے ساتھ انشاءاللہ لاہور کے کچھ لوگ ان سے جڑیں گے. میں مروت صاحب کے ساتھ کچھ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو پورے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہم لوگ جوڑ سکیں. جیسے عظمت بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کے جو فیصل آباد کے لوگ ہیں جو ایکٹیو رول پلے کر سکیں، تو ان کو میں مروت صاحب کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کروں گا جب وہ پنجاب میں جائیں گے. تو اسی طرح GHQ بھائی اگر آپ کے لوگ ہیں تو obviously کہیں نہ کہیں وہ اگر آگے بھی نکل کے نہیں آ سکتے تو بعض دفعہ محلے کے لوگوں کو نکالنے میں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں وہ گجرا والے لوگ اس میں مدد کر سکتے ہیں. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب لوگ جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ چیزیں اپنی اکٹھی کر کے اپنے سارے بہن بھائی، رشتہ دار، دوستوں یاروں کو نکالیں. تو میں نے تو لاہور میں آلریڈی مروت صاحب کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں، کیونکہ جب وہ UK میں آئے تھے تو ہماری ان سے یاد اللہ بنی.
اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں موٹیویٹ کر سکیں. تو اگر ڈبیٹ چھڑی ہے، مجھے پتہ ہے وہ پنجاب میں بھی جائیں گے، اور ان کو میں نے کراچی کی ٹیموں کے بھی رابطے دیے ہیں. اسی طرح اور بھی پنجاب کے علاقے ہیں. جب مروت صاحب تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لنک شیئر کریں گے جو ایزیلی آ سکتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ، اگر پنجاب میں آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو آپ میرے سے نمبر شیئر کر لیجئے، اور باقاعدہ ہم نے ایک پورا ایک ڈیٹا بینک سا بنایا ہوا ہے جو خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں حصہ ڈالیں اور انشاءاللہ ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. تو جی ایچ کیو بھائی، آپ کائنڈلی مجھ سے اپنی آئی ڈی شیئر کر لیں. میں فہیم ملک، انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے. سو آپ کسی غلط بندے سے آئی ڈی نہیں شیئر کریں. اوبیسلی پارٹی کا ڈائی ہارڈ ورکر ٹائپ بندہ ہوں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فہیم ملک صاحب، آپ کی بات میں کاٹتا ہوں، ایک اور بات پوچھنا تھا. یہ ترنول کس علاقے میں تھے؟ پنجاب میں تھے کہ پی کے میں؟ ترنور پنجاب. یہ پنجاب کے بارڈر پہ ہے. بس پھر تو اس طرح نا، شکر ہے ترنول میں ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ماشاءاللہ ادھر ہم اپنے گھر لے لیے، ادھر تقریباً ہاف فیملی ادھر ہم موو ہو گئے نا. تو شیر افضل کے ساتھ میرا خود بھائی بھی بیٹھ گیا وکالت کے لیے، ہائی کورٹ کا وکیل تھا پشاور میں، اب ادھر اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا. اسی وجہ سے شیر افضل نے کہا کہ مجھے تکڑے بندے چاہیے، شیر بندے چاہیے تاکہ میرے ساتھ کھڑے ہو. تو یقین کرو بس عمران خان کی وجہ سے ہم اب اس کے پیچھے لگ گئے. اور ترنول کا تقریباً اگر تھوڑا سا جھوٹ بولنا، تقریباً 50% علاقہ ہم نے کور کر لیا ادھر. جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ادھر جاتے جرگے وغیرہ کرتے ہیں نا. تو ماشاءاللہ ترنول میں اب پی ٹی آئی کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز. ایک تو ہم نے اعلان کیا، جو ہمارے فیملی کے ممبر تھے، وکیل تھے نا، اب سارے ہمارے فیملی کے وکیل اب پنجاب موو ہو گئے ادھر اسلام آباد کی طرف، کیونکہ ادھر شیر افضل کے ساتھ بیٹھتے وکالت کرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ اسلام آباد ترنول تو تقریباً انشاءاللہ ہم نے کور کر لیا، یہ سمجھو، کیونکہ ہم تقریباً 8 مہینے سے ادھر رہتے ہیں نا. لیکن اعلان کے ساتھ ہم اور تکڑے ہو گئے ترنول میں. ہمارے اس دن بھی میں نے فون لگایا تھا کہ کیا پروگرام، اس نے کہا کہ 2-3 جرگے ہم نے کیے، لیکن ماشاءاللہ سب کے سب لوگ اب عمران خان کی طرف آ رہے، کیونکہ جدھر ہم جا رہے ادھر عمران خان، یہ لوگ ہماری طرف انشاءاللہ آئیں گے. اچھا، امجد افریدی بھائی، عابد بھائی، آپ کی کوئی ترنول میں واقفیت ہے؟ عابد بھائی، اوور ٹو یو. عابد بھائی، ہوسٹ بھائی، عابد بھائی کدھر ہے؟ جی میں سن رہا ہوں سر. عابد بھائی، آپ ترنول پنڈی کے ساتھ نہیں لگتا؟ کدھر ہے ترنول؟ بالکل پنڈی ترنول کے سر ساتھ جی، ہے. ترنول جی کیا بات ہے ترنول کی. اللہ، ساری رات روندے تھے، مریا کوئی نہ. نہیں، ترنول میں سر جی اپنی فیملی ہے سر میری. اور فہیم صاحب، ہم جی، نے زلیخا، وہ پشتو میں کیا کہتے ہیں، ہم نے زلیخا کی قصہ ختم کیا، وہ کہتا ہے کہ وہ مرتا کا عورت. ہم نے بولا نہیں میں سن رہا تھا. تو الحمدللہ سر ترنول بنی میں سر اپنا الحمدللہ کام ہے. اچھا، عابد بھائی کا تعلق پنڈی سے ہے. امجد بھائی ان سے نمبر شیئر کیجئے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پاکستان میں تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اوبیسلی کمپین کا حصہ بنائیں. عابد بھائی پلیز آپ کوشش کریں کہ اگر شیر علی مروت صاحب پنجاب میں جا رہے ہیں اور اگر پنڈی کی طرف آئیں گے تو آپ لوگ اپنے لوگوں کو نکالیں. دوسرا، پنڈی میں جو میرے جاننے والے میں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں تاکہ ہم اسی طریقے سے کام چلا سکتے ہیں نا. تو میرے اور خیال یہ بات ہے. فہیم صاحب ایک اور بات میں کہوں گا، سوری میں نے وہ کیا، اگر کسی بھی وقت آپ مطلب ٹائم لینا چاہو یا پروگرام کرنا چاہے مروت صاحب کے ساتھ، تو مروت صاحب ہمارا اپنا رائٹ ہینڈ ہے. تقریباً یہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے نا، اور ہمارے سارے فیملی ممبر کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے، کیونکہ وہ میرے ماموں کے ساتھ پوزیشن جج رہا ہے نا. اس نے کہا ابھی تک کہ جج تھا. تو ہماری فیملی ماشاءاللہ 3 ججز ہے نا، یہ آلریڈی رہا ہے 10 سال، 8 سال پورے میرے ماموں کے ساتھ جج رہا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمارے تعلق بھی زیادہ ہے. اگر فار ایگزامپل پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی بڑا پروگرام کرنا چاہے
تو انشاءاللہ شیر عبدل کے ساتھ ہم بھی اچھا میں ایسا کروں گا ذرا ایک منٹ. اچھا آپ اس طرح کیجئے نا کہ میں آلریڈی شیر صاحب کو ان کے واٹس ایپ پہ 2-3 بندے بھیج چکا ہوں. ان کو کہیے گا کہ فہیم ملک پی ٹی آئی، میں ان کو آلریڈی انفارمیشن بھیج چکا ہوں، تو ان کو اور لوگ بھی پنجاب میں جوڑنے کی کوشش کروں گا. وہ خود اپنے واٹس ایپ میں چیک کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی ڈبل کنفرمیشن ہو جائے گی. اور پھر ایسے کرتے ہیں کہ جو پنجاب میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم ہم ان کو تو نکال ہی سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل سر، ہم انشاءاللہ نمبر واٹس ایپ نمبر چینج بھی کریں گے نا، پھر فون پہ بات کریں گے ڈیٹیل آپ میں. میرے سے اپنا نمبر شیئر کر لیجئے، عابد صاحب کے ساتھ کر لیجئے تو ہم بالکل کریں گے. عابد بھائی میں دوسری طرف فون پہ ہوں تو بالکل ان بھائیوں کو انگیج کریں، بلکہ یہ میرے ڈی پی پہ جا کے نمبر شیئر کریں اور انشاءاللہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. 1 منٹ کے لیے عابد بھائی مجھے دوسرا فون لینے دیں. تھینک یو. جی سر، جی تیمور بھائی آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میں بس سن رہا تھا آپ بھائیوں کو. تو السلام علیکم سب سے پہلے سب کو. وعلیکم السلام. سر یہ وعلیکم السلام. جی ایچ کیو بھائی آپ ٹھیک ہے، اچھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. سب کچھ باتیں آپ نے ٹھیک کی ہیں، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اس کو روڈ بلاک کریں. میوٹ لگا لیں، جی ایچ کیو میوٹ لگا لیں. جی وہ میں اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو ٹی ایل پی والے تھے ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑتا پاکستان میں، حالانکہ ان کے پاس پارٹی بھی ہے سب کچھ ہے. ان کو ووٹ اسی لیے نہیں پڑتا کہ انہوں نے سڑکیں بند کر کے غریب آدمی کی روزی روٹی پہ لات ماری تھی. مطلب وہ جو کاروباری لوگ ہیں ان بیچاروں کے سامان ساڑ گئے تھے، کیلوں والوں کو لوٹ کے. جو عوام ہوتی ہے وہ تو پھر یہی کچھ کرتی ہے. سڑکیں بند ہوں گی تو جو کوئی بندہ اسپتال جا رہا ہے مرنے والا ہے وہ نہیں پہنچے گا، تو وہ نفرت پھیلتی ہے اس طریقے سے. تو میرے خیال میں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم کریں. جیسے کہ جب بھی کوئی کنونشن ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے اس وقت یہ بندے لے کے پولیس لے کے پہنچ جاتے ہیں، کرنے نہیں دیتے اکٹھے. ہم اگر اتنا کر لیں نا کہ جیسے کہ ابھی 2-3 جگہ پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تھرتھلی مچ گئی ہے، پریشان ہو گئے ہیں یہ کہ یار ہم نے تو کافی کوشش کی ہے لیکن کام بن نہیں رہا. پنجاب میں بھی اگر ہر ضلع میں لوگ ایسے نکلنے شروع ہو جائیں، اور کوئی نہیں اپنا ریکارڈ احتجاج کرانے یا مطلب ایک کنونشن کے ذریعے اکٹھے ہو جائیں سارے لوگ اور بس بتائیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی مقبول ہے، ان کی پاور ہے. کیونکہ یہ اصل میں آپٹکس کی گیم ہے، یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس بندے کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف جب یہ جلسے کراتے ہیں اپنی پارٹیوں کے تو ان کی طرف بندے کوئی نہیں آتے. تو ایسا ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے ہر حلقے میں کوشش کریں، تھوڑی سی مار کھانی پڑے گی، لیکن اگر باہر نکل کے صرف یہ احتجاج ریکارڈ کرا دیں نا تو یہ بھی بہت ہے. اس وقت یہ بھی 1.25 ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے خیال میں جو احتجاج ہوا تھا نا وہ 9 مئی والا، اس میں اگر پرتشدد کاروائیاں والے جو لوگ انہوں نے خود گھسا دیے تھے بیچ میں وہ نہ ہوتے اور صرف جی ایچ کیو کے باہر جا کے لاکھوں عوام صرف احتجاج کرا دیتی نا کہ ہم آپ کی پالیسیز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جانی تھی. وہ جو بیچ میں پرتشدد واقعات ہوئے نا، لوگ لے کے آگے گن من شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے بندے گھسا دیے. دیکھیں سر، پرتشدد واقعات تب بندہ کرتا ہے جب بندے کو پتا ہو بھائی صاحب ہمارے پاس اتنی پاور ہے، ہمارے پاس اتنی بندوقیں ہیں، ہم ان کو ایک جیسے ابھی افغانستان میں وہ طالبان تھے، ان کو پتا تھا بھائی ہم 35-40 ہزار ہیں لیکن ہم ان پہ بھاری پڑ جائیں گے. وہ آئے ہیں، وہ چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر. وہ ہماری سچویشن نہیں ہے میجورٹی میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. یا تو ہم کہیں ہم میلیٹنٹ جماعت ہیں بھائی صاحب، ہم ان کو چڑھ دوڑیں گے، ایک ہی دن میں ان کو ہم فارغ کر دیں گے. نہیں تیمور بھائی آپ کی باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ پورے پاکستان میں صرف روڈ بلاک کرے، کسی پہ چڑھائی نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ایمبولینس کو راستہ دے. اگر خدا نہ کرے اگر ہم کسی پولیس اسٹیشن کو آگ لگا لیتے ہو کس کے، تو ہمارا سرمایہ ہے نا، اپنے ملک کا ہے نا، نقصان ہے. اگر کسی سرکاری دفتر کو نقصان پہنچاتے ہو تو ہمارے ہے نا، یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے. کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا. صرف جیسا ہمارا ہنگو تحصیل، کوہاٹ، پشاور، ہر ضلع میں آخری پھر یہی ہوگا کہ صرف روڈ ہی بلاک کرے بس. کہ پی کے والی مطلب پنجاب والی کسی پہ چڑھائی نہ کرے، کسی پہ چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ یہ لوگ تو وہ ختم کر دیا نا ان لوگوں نے، ہر وہ استعمال کر رہے، عورتوں کو تک پہنچ گئے یہ لوگ. اخلاق تو ان لوگوں کا ختم ہو چکا ہے، اخلاقیت تو کچھ ہے نہیں ان کے. اور عدالتیں تو دیکھ رہے ہیں آپ، عدالتوں سے تو کوئی توقع نہ رکھی کہ انصاف عمران خان کو دے گا. تو اگر کوئی آگ لگا لیتے ہیں وہ کرتے ہی غلط بات ہے، لیکن کہ اگر روڈ بلاک کرے نا، یقین کرو صرف روڈ، ہر تحصیل ہر ضلع جی ٹی روڈ بلاک کری، کسی کو نقصان نہ پہنچائی، تو یہ لوگ 5 دن میں سرنڈر ہو جائیں گے بس. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ روڈ بلاک کریں گے تو عوام کو نقصان پہنچے گا. باقی آپ نے باتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن میں وہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج ایسا ہو کہ ہر ضلع میں احتجاج ہو. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ کہ ٹی وی پہ نہیں بھی دکھاتے. اگر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو کے پی کے میں تکلیف ہی یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ پچھلے 2-3 ضلعوں میں احتجاج ہو گیا، ورکر کنونشن کی صورت میں لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں سڑکوں پہ، جن کو یہ دبانا چاہ رہے تھے وہ دبے نہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں ایسے ہی لوگ نکل آئیں، کسی کی دکان کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے کاروبار کو، کسی کا روڈ بلاک کریں گے تو نقصان پہنچے گا میرے بھائی. جو روڈ پہ کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ لوگ دیکھیں گے ہاں جی کس نے روڈ بند کیا، جی پی ٹی آئی والوں نے بند کیا، جی ہم پورے دن ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ان میں نفرت پھیلے گی پی ٹی آئی کے خلاف، ووٹ بینک ہمارا متاثر ہوگا. لیکن آپ السلام دیکھیں کہ علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر، میں بیچ میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو یہ جیچکیو صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ روڈ بلاک ہو جائے. عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف کسی کو نہیں ہے، یہی کمپنی کو تکلیف ہوگا. جب روڈ بلاک ہو جائیں گے تب یہ کام چلے گا، ایسا نہیں ہوگا. عوام تو یہی چاہتے ہیں، سارے عوام 75-80% لوگ عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ روڈ بند ہو جائے. تب کو لے گا، ایسے تو ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. شاید ہم آپ کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائیو، ایک ریکویسٹ کرنی تھی، اگر آپ دوسروں کو بھی چانس دیں. تمور اگر آپ پوچھ لیا تو دوسروں بھی سوال پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا تمور؟ تمور بھائی میں ٹھیک بس ہے نا؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے جو ہوتا ہے نا یہ سڑکیں بلاک کرنے والا، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. ہاں باقی رہے گی بات مقبولیت کی، وہ الیکشن میں پتہ چلے گا. 8 تاریخ کو ہماری مقبولیت ثابت ہو جائے گی. اس سے پہلے بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر ضلع میں لوگ نکالنے ہیں، تاکہ ہر ضلع میں پتہ لگے بھائی اتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ دھاندلی ہوتی بھی ہے تو انہیں پتہ چلے بھائی کس کھاتے میں دھاندلی کی ہے. نون لیگ کا تو جلسہ ادھر نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ووٹ کدھر سے آئے ہیں. تو میں بس یہ آپ کو، یہ میرا میسیج تھا سر. باقی اپنی سوچ ہے، اگر کوئی مطلب روڈ بند کرنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، بک کریں روڈ بند. تھینک یو. ہاں جی سر. جی اب آپ ابو طارق پی ٹی آئی. سر السلام علیکم ابو طارق. ابو طارق سر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم شکر ٹھیک ٹھاک خیر کے. آپ سنائیں سر الحمدللہ کیسے سر، ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے. اور آپ لوگوں نے کیا موضوع رکھی ہے؟ جب آپ سن رہے ہیں موقع اپنا بتائیں کہ ہم کیسے نکالیں، کس طرح نکالا گے مجھے. یار میں نے تو تھوڑا سا بات تو سن لیا کہ روڈ بند کرنے کے بارے میں، ایسا سب بھائیوں نے اچھی اچھی باتیں کی، لیکن جی ایچ کیو بھائی اگر آپ میوٹ لگا لیں تو. سر بات یہ ہے نا کہ نکلنے کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہر جگہ میں لوگ نکلیں گے، اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس سے تو بہت پریشر آئے گا نا. لیکن روڈ بند کرنے کا تو ایسا کچھ ٹائم کے لیے تو روڈ بھی بند ہو سکتے ہیں نا. ایسا تو اتنا لوگ نکلیں گے، کیونکہ اگر یہ لوگ اجازت دے گا نا پی ٹی آئی والوں کو، تو قسم سے پورا پاکستان بلاک کر دیا گا، وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بلاک کر دے گا. لیکن اس لیے تو یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے تو اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی اتنا لوگ نکلتے ہیں. جی تیمور بھائی.
तैमूर भाई तैमूर भाई आप सुन रहे हैं? जवाब मिला आपको? सॉरी जी, मैं थोड़ा मसरूफ था। एक वक्त थोड़ा सा रिपीट कर दें, मैंने कुछ सुनी है बात उनकी रोड ब्लॉक करने के हवाले से, तो थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर दें, मैं सुन रहा हूँ। बस यही है, इसी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं सर मैं किसी देर कर रहा यही है, पाकिस्तान के जितने हलके हैं, ठीक है, हर हलके में लीडरशिप सारी अंडरग्राउंड हुई है, ठीक है, बंदा कोई है नहीं है बाहर, जो कोई इक्का दुक्का निकलते हैं उसके साथ आपको पता है अवाम कितनी निकल आती है। मतलब अवाम इस चीज़ को जानती है, समझती है, और हर बंदे को पता है वोट पीटीआई का है। हमने सिर्फ एक बार दुनिया को दिखाना है कि भाई वोट है ही पीटीआई का, उसके लिए निकलना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं है कि मैं रोडें बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव है, हमें नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, थोड़ा पहुंचे ज़्यादा पहुंचे नुकसान हमें पहुंचेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जब भी ये टीवी पे वो कहीं कुछ हुआ है तो उन्होंने रोड बंद की हो, या तो वो जो लोग खड़े होते हैं वो अच्छा तो नहीं समझते हैं यार, वो देखो हम सुबह से बैठे हुए हैं, उन्होंने रोड बंद की हुई है, कोई ये थोड़ी वो कहेंगे यार बहुत अच्छा काम किया, रोड बंद की है। जो उधर रोड पे फंसा होगा वो तो आपको मतलब कि बुरा भला ही कहेगा। तो लेकिन अगर जब आप हर हल्के में निकलते हैं, रोड ब्लॉक नहीं करते हैं, वैसे ही जुलूस निकालते हैं, एक तरफ से निकलते हैं दूसरी तरफ तक जाते हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी भी कर देते हैं कि जी पीटीआई जिंदाबाद है, अपनी तादाद और अपनी पावर भी दिखा देते हैं कि बेशुमार हैं हम लोग, और पुलिस वाले भी आप पे हाथ डालने से डरते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हाथ डालते हैं तो फिर वहाँ दंगे फसाद शुरू होंगे, जो कि केपीके में इन्होंने करने की कोशिश की थी लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके, और अब ये खुद मानने पे मजबूर हो गए कि जी केपीके तो पीटीआई का है। पंजाब पे अब ये कह रहे हैं नहीं पंजाब मलगूबा है, पंजाब में मिक्स है, ये वो। अगर पंजाब में भी हम लोग ऐसे कुछ हर हलके में से इतनी तादाद में लोग निकालने पाए तो उसके बाद ये मजबूर हो जाएंगे मानने के लिए हाँ जी पंजाब भी पीटीआई का है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि यार ये हमें इसलिए दबा रहे हैं कि हम बाहर निकल के जो है ना पीटीआई के झंडे के साथ पूरी दुनिया को अपनी तादाद ना दिखा दें। ये फिर लोगों को झूठ बताते हैं टीवी पे, नहीं जी नहीं इनके इतने वोट नहीं है, नून लीग के ज़्यादा वोट हैं, ताकि कल अगर धांधली होती है तो ये लोग बंदों को चुप करा लें। तो मेरा यही मानना है कि हमें हर हल्के में से निकलना पड़ेगा एक आध दिन, मतलब अपना रिकॉर्ड एहतजाज करने के लिए या कॉर्नर मीटिंग के नाम पे जलसा करने के लिए या जुलूस करने के लिए, लेकिन रोड नहीं ब्लॉक करें। थैंक यू। जी नदीम भाई। नदीम भाई मेरे काम में मसरूफ है। जी शाहिद भाई। अच्छा हमारे पास अहमद भाई आए हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे अहमद भाई। शाहिद भाई आप सुन रहे हैं? तो फिर हम किस तरह निकालें सर, अगर ब्लॉक नहीं करने देंगे? आप एक तरफ तो कह रहे हैं ब्लॉक नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ जो सिलसिला है उसका क्या करेंगे? जी अबू तारक। जी सर, बस आप लोग सब माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन बस मज़ीद क्या कहेंगे। लेकिन बात यह है ना सर कि निकलना ज़रूरी है जिधर भी है, लेकिन ये लोग भी इस इंतज़ार में है ना, हर जगह से। हम लोग तो परदेश में हैं, ऐसा अगर हम लोग कहेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि आप लोग खुद परदेश में हैं तो हम लोगों को निकलने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह से निकलना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए, जैसा ये भाई ने बात किया। तो उसमें अगर एक थोड़ी देर के लिए रोड भी ब्लॉक हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि इतना लोग निकलेंगे तो रोड में तो लाजिम कोशिश करना चाहिए कि रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड ब्लॉक होने से तो पूरा आवाम के लिए मुश्किलात होते हैं। लेकिन होएगा तो लाजिम कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि निकलेगा नहीं, ऐसा चुप रहेगा तो ये लोग इससे फ़ायदा उठाएगा, गलत फ़ायदा उठाएगा इससे। अच्छा हमारे सीनियर हैं ये BFT, और आप सब लोगों को मैं कहूँगा कि आप सब खान के सिपाही हो। ये BFT हमारे ये
یہ خود ہی آپ کو بتائیں گے یہ کیا کرتے ہیں. یہ ہمارے سینئر ہیں, یہ فہیم بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر آپ سب لوگ انہیں فالو کر رہے ہو, اور یہ سارا کچھ یہ آپ کو بتائیں گے. جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. پی ٹی آئی والا تو سب کو دل سے فالو کرتے ہیں ہم لوگ, جدھر بھی ہمارے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی سینئر والا ہو ہمارے گیا. فہیم بھائی ہیں. ہم کوئی سینئر نہیں, سینئر تو ہمارے فہیم بھائی, ہم فہیم بھائی کو فالو کرتے ہیں. بسم اللہ. اتنے سے کام نہیں چلے گا نا. بتائیں, یہ سارے نئے ہیں ہمارے نئے, ان سب کو بتائیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کو فالو کریں, اور کیا جی جی آپ کا کام کیا ہے. اچھا, سب لوگوں کو I'm sure آپ سب لوگ جو ہے خان کو سپورٹ کرتے ہیں, خان کو پسند کرتے ہیں. یہاں پر ہم 2 پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں. ایک یہ فہیم بھائی ہیں, ان سے شاید آپ لوگوں کی ملاقات پہلے سے ہو گئی ہے. یہ یو کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. تو یہ اوبیسلی الیکشن میں ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ اپنے حلقوں میں اپنی جو فیملیز کی ہیں ان کی آپ لسٹیں بناتے ہیں. انہوں نے I'm sure آپ کو ایکسپلین کیا ہوگا. تو وہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو انکریج کریں, اپنی فیملی والوں کو. دوسرا ہے, ہم ایک کیمپین چلا رہے ہیں وال چوکنگ کی. تو ہم سٹیکر ہم خود سیلف فائنینس کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے obviously ہمیں کوئی فنڈنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر آپ کے حلقے میں آپ کے پاس کوئی لوگ ہیں جو فزیکلی وہ سٹیکر لگا سکتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیں گے. فہیم بھائی کو فالو کریں اور ان کو ان باکس کر دیں, تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. دوسرا جو ہے, ہم یہاں پر ایک پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ptioverseas.com, www.ptioverseas, وہاں پر ہم خان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ڈائریکٹ وہاں جا سکتے ہیں ویب سائٹ پہ, اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے موبائل فون سے, اپنے آئی پیڈ سے, اور اس کو لاگ ان کریں. آپشن نمبر 3 آتی ہے, وہاں پر ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کی آپشن. اس میں آپ جا کے 5 پاؤنڈ سے شروع کر سکتے ہیں, جتنا آپ کی توفیق ہو, کم از کم 5 پاؤنڈ اس میں آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, ریفرڈ بائی ایک آپشن آتی ہے نمبر 3 کہ کس نے آپ کو ریفر کیا ہے. اس پہ آپ نے کامنٹ لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک. تو یہ ٹک ٹاک کی طرف سے یہ فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں. اگر اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے, وہ میرے پیج پہ بھی ہے, فہیم بھائی کے پیج پہ بھی ہے, عابد بھائی کے بھی ہیں, ندیم بھائی کے بھی ہیں. تو ہم آپ کو لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ خود دے سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اپنے بھائی بہنوں کو ان کو بولیں اگر وہ کر سکتے. اگر کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایٹ لیسٹ وہ پیج آپ کوئی ویڈیو اٹھا کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دیں. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو کسی کا, میں پھر دوبارہ میٹ پہ جا رہا ہوں. بسم اللہ. جی اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کہ کس طرح وہ ڈونیٹ کرنا ہے یا کیا, آپ پوچھ سکتے ہیں. شاید بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی شاید بھائی, آپ نے فالو کیا ہوا ہے, اوپر سے شروع کر دیجیے. جنگ بھی ویلکم, السلام علیکم. جی شاید بھائی. شاہد نہیں بھائی, اگر میرا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اپنا مائک کو اوپن کریں. شاہد بھائی بسم اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم ہلو, السلام. السلام علیکم. ہاں جی, بس میں تو پہلے بھی میں نے بات کیا ہے, جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ نکلنا چاہیے, تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نکلنا چاہیے, یہی وقت ہے. بس میرا تو یہی بات تھا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ روڈ بلاک ہو جائے, 1-2 دن لوگوں کو تھوڑا سا تکلیف ہو جائے, تو لوگوں کو پتہ چلے گا, اس لوگوں کو, کہ بھئی عوام غصہ ہے بالکل. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں روڈ نہیں بلاک کرنا چاہیے. تو یہ ابھی آپ بات کریں کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نکلنا چاہیے. ابھی یہی وقت ہے کہ نکلنا اگر ہے تو ابھی نکلو, اور روڈ ہے سارے جگہ بند کرو. بس یہی بات ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. زبردست, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ندیم بھائی, شاہد بھائی, اگر آپ ٹائم ہو تو آپ 1-2 بار ہماری براڈر پہ آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے پروگریسو کام کر رہے ہیں, مگر اگین سوچ سمجھ کے. تو انشاءاللہ آپ کے جذبات کی قدر ہے, مگر آپ آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو انشاءاللہ آگاہی زیادہ ہوگی. جی بسم اللہ. جی ایچ کیو کے بعد آتے ہیں. جی آپ کی باری ہے جی ایچ کیو بھائی. جی آپ مائک کھولیں پلیز. بی ایف ٹی بھائی, میں نے تو نہیں سنا, مجھے کال آیا تھا, لیکن پہلی والی بات ہی میں نے آپ کی سنی. بالکل ہم مطلب فالو بھی کریں گے وہی پہ پیج, اور چندی کا بات جو آپ نے کیا بالکل صحیح ہے. 5 سے شروع کرے, باقی جتنے بھی انسان کی بس میں ہو تو وہ کرنا چاہیے.
चंदा। ज़बरदस्त। अगर आपका कोई सवाल होगा, मैं अभी जैसे ये ब्रॉड ख़त्म होगी मैं आपको, आप तीनों भाइयों को मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लें। ये जंगवी ने भी अपलोड की हुई है, नदीम भाई ने, तो एटलीस्ट आपको जो इनमें 4-5 वीडियो होंगी उसमें से जो भी आपको अच्छी लगती